أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن وليكونن من الصاغرين. اس آیت میں پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اب کیا کیا اس نے؟ مصر کی خواتین کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھ میں پھل پکڑایا اور چاقو دیا اور یوسف کو کہا کہ آپ انٹر ہو جائیں. یوسف جب انٹر ہوئے تو عورتوں نے تعجب کیا اور یوسف کی عظمت کا اقرار کیا، اور اسی اثناء میں وہ اتنی مگن ہو گئی یوسف میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اب جب ایسا معاملہ ہوا، قالت ذالکن الذی لمتمننی کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ گناہ سے بچا رہا. اگر یہ میری بات کو نہیں مانتا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں انسان ایسے ہے نا، سچویشن تبدیل ہونے سے اپنے قول کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. عزیز مصر کے سامنے اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے میری طرف دست درازی کی ہے. یہاں پر کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور یہ وہ ہے جس سے متعلق تم مجھے ملامت کرتی تھی. یعنی دیکھو، تم ایک لمحے کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکی ہو اور اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکی ہو. میں جو ہوں کہ صبح و شام اس کے ساتھ رہتی ہوں، تو کیا میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاؤں گی؟ میں عشق میں گرفتار نہیں ہو جاؤں گی؟ اور اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو مجھے حق دو ایسا. بس انسان جب پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے اور مختلف افراد کے سامنے ان کو آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے قول میں تبدیلی لے آتے ہیں، اپنی بات میں تبدیلی لے آتے ہیں. وہاں سمجھ رہی تھی کہ مجھے شوہر ملامت کرے گا، سزا دے گا، وہاں کہہ رہی ہے کہ نہیں، میں نے گناہ نہیں کیا بلکہ یوسف نے گناہ کیے. یہاں پر فخر جتلانا چاہتی ہے تو کیا کر رہی ہے کہ اپنے قول کو تبدیل کر کے کہہ رہی ہے میں نے ایسا کیا ہے. اور میں ایسا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے حسن میں، جمال میں گرفتار ہو گئی تھی. لوگ مختلف ہوتے ہیں. جو لوگ فراڈی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا بیان تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں، امیروں کے سامنے اور اپنی پوزیشن رکھتے ہیں، غریبوں کے سامنے اپنی پوزیشن اور رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، وہ زائرین جب آتے تھے تو ان کو کہتے تھے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، لہٰذا میری مدد کریں. ہمارے سامنے جب آتے تھے طالب علموں کو تو کہتے تھے کہ میں بہت امیر ہوں. وجہ یہ تھی کہ طالب علموں کے سامنے جتانا چاہتے تھے کہ وہ کیا ہے، امیر ہے، تاکہ طالب علم ان کی رسپیکٹ کریں. اور جو زائرین آ رہے ہیں تاکہ ان سے کچھ پیسے انہیں مل جائیں، کہتے تھے کہ غریب ہوں، میرے پاس گھر میں کھانا نہیں ہے، میری اچھی پوزیشن نہیں ہے، مالی پوزیشن نہیں. بس انسان کیا کرتے ہیں، اپنے قول و فعل مفادات کے مطابق اس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں. اور یہاں پر کیا کہا کہ میں نے اس کو گناہ کی طرف راغب کیا، لقد راودتہ عن نفسی فاستعصم، لیکن اس نے کیا کیا؟ عصمت اختیار کی ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اگر خدا کے راستے میں ہو، خدا کے کہنے کے مطابق چلے، خدا کے فرمان کو لاگو کرے تو وہ ہمیشہ معصوم رکھتا ہے، گناہوں سے بچ کر رہتا ہے. دیکھیں یہاں پر پہلے وہ یوسف اپنے شوہر کے سامنے کہہ رہی تھی کہ میں نے گناہ نہیں کیے،
یہاں کیا ہو گئی ہے؟ ڈھیٹ ہو گئی ہے، کھل کر بتا رہی ہے کہ میں نے گناہ کیے۔ بس جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اس کا جھاکا کھل جاتا ہے، پردے حیا کے اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے اٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر گناہ کا اقرار کرتے ہوئے شرماتا نہیں۔ اس لیے امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، خدایا مجھے ایسے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردے کو، حیا کو اٹھا دیتے ہیں۔ بس انسان پہلی دفعہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس میں حیا ہوتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، پریشان رہتا ہے، کوشش کرتا ہے لوگ اس سے آگاہ نہ ہو، چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوسری دفعہ جب اسی گناہ کو کرتا ہے، مزید اس کی آنکھ سے، زبان سے، اس کے ضمیر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا مرحلہ آتا ہے گناہ اس کے لیے گناہ نہیں رہتا، بلکہ گناہ اس کے لیے فخر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑائی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ خطا کی ہے۔ یہاں پر زلیخا بھی پہلے گناہ کا اقرار نہیں کر رہی تھی، یہاں پر جب اس کے گناہ کو جو وہ آشکار ہو گیا عورتوں کے سامنے، تو وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ اور دوسرا اس آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے، اس نے کہا نا کہ تم مجھے ملامت کر رہی ہو، ایک نقطہ بن رہا ہے کہ جس کام میں خود انسان مبتلا ہو دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ زلیخا نے لوگوں کو، عورتوں کو کہا کہ عورتوں تم مجھے ملامت کر رہی ہو کہ میں ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں، تو تم خود بھی تو گرفتار ہوگی، خود بھی اس معاملے میں پڑ گئی ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خود جو کام کر رہی ہو مجھے اس کی ملامت کر رہی ہو؟ بس اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی دوسرے کو اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے کسی گناہ سے متعلق، تو کوشش کرے پہلے اس گناہ سے خود محفوظ رہے، اس خطا سے خود محفوظ رہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک خاتون پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کھجوریں بہت کھاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ چاکلیٹ، ٹافیاں یہ نہیں ہوتی تھی، بچے یہی ہوتے تھے، کھجوریں زیادہ کھا لیتے تھے، یا انگور کھانے، یا اس میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے تھے، تو اسے آپ منع فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج نہیں منع کر سکتا ہوں۔ تو اس خاتون نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ مصروف ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں منع کر سکتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ آج میں نے خود کھجوریں کھائی ہیں، لہٰذا میں اس کام سے کس طرح منع کر سکتا ہوں جو خود میں نے کیا ہو آج۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جھوٹا عشق ہوتا ہے، گناہ پر مبنی عشق ہوتا ہے، یہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہاں وہ بھی زلیخا کے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ وہ زلیخا جو بادشاہ کی بیوی تھی، اس کا مقام تھی، منزلت تھی، لیکن ایک جھوٹے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور کیا کیا اس نے؟ وہ کیا ہوگی؟ رسوا ہو گئی۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا، یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ لقد راودتہ عن نفسی، کیا کیا؟ کہ میں نے اسے اپنی طرف گناہ کی طرف راغب کیا۔ اور اوپر والی آیت میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں کیا، یوسف نے کیا ہے۔ بس جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا، اور حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کا، وہ اپنے بیان کو بدلتا رہتا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، خود اپنے بیان کے ذریعے رسوا ہو جاتا ہے، خود اپنے بیان کے ذریعے وہ اقرار کر لیتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح ہوا کہ زلیخا نے پہلے بیان اپنے شوہر کے سامنے اور دیا، ان عورتوں کے سامنے بیان اور دیا۔ وہاں کہہ رہی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، یہاں کہہ رہی ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، بعض اوقات یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں، خدا پر توکل کریں، تو خود دشمن آپ کی بے گناہی کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے۔ یہاں کیا کہا اس نے؟ فاستعصم، کہا کہ میں نے اس کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے کیا کہ فاستعصم، عصمت سے ہے، یوسف نے عصمت اختیار کی، اپنے آپ کو بچایا ہے، مجھ سے دور رہا ہے، میری سازش میں، میری چال میں نہیں آیا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا، یوسف نے گناہ سے محفوظ رہے اور عصمت اختیار کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کی پاک دامنی دشمن کو رسوا کر دیتی ہے، خدا کے مخالف کو رسوا کر دیتی ہے۔ یہ پاک دامن رہے، معصوم رہے، اور یہ بچ گئے۔ رسوا کون ہوئی؟ زلیخا۔
اور اسی دیکھیں آیت سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے بچاتے سختی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کیا کہتی ہے؟ سختی برداشت کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. فَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا مَا آمَرُوا، جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو کیا جیل مل جائے گی، یہ جیل چلا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر نہ فقط جیل میں جائے گا بلکہ کیا ہوگا؟ رسوا ہو جائے گا اور اس سے ذلت برداشت کرنی پڑے گی. یعنی ہے رسوا خود، کیا کہہ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ یہ رسوا ہو جائیں گے. اور بعض اوقات کیا کرتا ہے ایک گناہگار آدمی، جو آدمی خطا کار ہوتا ہے، جو خدا سے دور ہوتا ہے، جھوٹے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنی برتری جتانے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے وسیلے کو استعمال کرتا ہے. اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی اس طرح ہو رہا ہے یہاں پر. اب وہ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، ہاسپٹل کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اسکولوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، پناہ گاہوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. یعنی وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرے، جنگ میں فتح، اور اس کے لیے اگر کئی افراد کو سے طے کیوں نہ کرنا پڑے اور شہید کیوں نہ کرنا پڑے، گھروں کو تباہ کیوں نہ کرنا پڑے گا، وہ کرے گا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی کیا ہے؟ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے زلیخا؟ کہ تیار ہے کہ ایک مظلوم آدمی، ایک بے گناہ آدمی پر ظلم ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں پر ایک اور دیکھیں، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں ہم. کالا، اب کیا ہوا؟ کالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ خدایا میرے لیے یہ زندان، جیل بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَّاهِلِينَ، کہ یہاں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ خدایا میرے لیے جیل بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اے خدایا اگر تو مجھ سے ان کی سازش کو دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ جو دو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے. ہوا اس طرح کہ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، عورتیں آ گئیں، ان کے ہاتھ میں پھل دیا، چاقو دیا، یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، عورتوں مگن ہو گئیں حضرت یوسف کے حسن میں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اب یہاں پر جو سچویشن بنی ہے، جو آیت نے بیان نہیں کی، جو احادیث نے بیان کی ہے، اس سچویشن یہ بنے. پہلے تو ہر عورت جب اس نے دیکھا کہ یوسف اتنے خوبصورت ہے، اس ہر عورت کے دل میں ایک چاہت آ گئی حضرت یوسف کی نسبت. ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ یہ جو تعلقات حاصل ہوئے ہیں، جو اپرچونٹی ملی ہے زلیخا کو، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی. حسد کرنے لگی عورتیں. یہ ایک پوزیشن ہے. اور دوسرا جو ہے، اس طرف سے بعض عورتیں وہ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو تین طریقوں سے کہ ایک یہ دیکھو کہ یہ زلیخا تیرے عشق میں گرفتار ہے، تجھے اتنا چاہتی ہے، تو اس پر رحم کر، اس کے غلط کام کو صحیح جواب دے. دوسرے کچھ عورتیں اسے کہنے لگی کہ یوسف اگر نہیں چاہتے اس پر رحم کرو، ایک اور چیز دیکھو کہ یہ زلیخا ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، اختیارات ہیں، قدرت ہے، پاور ہے. تو صرف یہ گناہ کر لے تو یہ ساری پاور مل جائے گی، زلیخا کی طاقت مجھے مل جائے گی. تو کتنا بے وقوف ہے کہ ان امکانات کو، ان وسائل کو، اس اپرچونٹی کو تو کیا کر رہا ہے؟ اگنور کر رہا ہے. تیسری جو خواتین تھی وہ یہ کہنے لگی کہ یوسف چھوڑو، تم جو اس پر رحم نہیں کر رہے ہو زلیخا پر، تم اس کے مال قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہو. لیکن ایک اور چیز یاد رکھو، یہ جو زلیخا ہے نا، یہ کیا ہے؟ سڑیل خاتون ہے، انتقام جو ہے، انتقام لینے والی ہے، ریونج لینے والی ہے. اس کے اگر بچنا چاہتے ہو اس کی ظلم سے، اس کے انتقام سے، تو بہتر ہے کہ اس کی بات کو مانو. جب یہ باتیں ہوئی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف یہ پوزیشن بن گئی، اب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا، اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں پایا.
تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. قال رب السجن علیہ، خدایا تو میرا پروردگار ہے، تو اگر چاہتا ہے نا تو مجھے یہاں سے بچا، اور میں اگر میرے لیے چوائس ہے، آپشن ہے کہ یہاں رہوں، گناہ میں مبتلا رہوں، دوسرا آپشن میرے لیے یہ کہ میں جیل چلا جاؤں، تو میرے لیے جیل جانا بہتر ہے. قال رب، یہاں پر دعا کر رہے ہیں، ایک دعائیہ کلمات ہیں حوالے سے، یعنی ہمیں یوسف علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوں، سختی میں آپ گرفتار ہوں، تو اپنے پروردگار کو پکاریں، اور پکاریں بھی اس کے کون سے نام سے؟ رب والے نام سے، کہ تو مجھے پالنے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، مجھے بچانے والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مشکل میں کہ پورا محل، پورا پیلس میرے خلاف ہے، یہ عورتیں میرے خلاف ہو گئی ہیں، میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، پہلے ایک زلیخا تھی، اب یہ 20 زلیخا بن گئی ہیں. پہلے میری ایک مشکل تھی کہ زلیخا مجھے تنگ کر رہی تھی، مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، اب یہ عورتیں دوسری بھی ساتھ مل گئی ہیں، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو ہے مجھے بچانے والا. السجن احب الیہ، میرے لیے کیا ہے؟ یہ زندان، یہ جیل بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، خدایا تو ہے جو مجھے ان کی سازشوں سے بچا سکتا ہے، اگر تو نہیں بچائے گا تو میں ان کی سازشوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور ان کی سازشوں میں جب مبتلا ہوں گا تو میں جاہل ہو جاؤں گا. دیکھیں نا، یہاں پر دو آپشن ہیں حضرت یوسف کے پاس، کہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اچھی زندگی گزاریں، سہولتیں لے لیں، محل میں رہیں، چہتے بن کے رہ جائیں. دوسرا کیا ہے؟ زندان ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سختی ہو لیکن گناہ سے انسان محفوظ ہو. اور پھر یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آزادی جو ہے وہ ظاہری جسمی فزیکل نہیں ہوتی، آزادی روح کی ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جیل میں ہیں لیکن آزاد ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں آزاد ہیں لیکن وہ جیل میں، کیونکہ روح کی انہیں اذیت مل رہی ہے، روح کی آزادی انہیں نہیں مل رہی. کہ دیکھیں نا، آئمہ اطہار میں کئی ہستیاں ایسی ہیں جو جیل میں رہی، امام زین العابدین جیل میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی جیل مشہور ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا گلہ نہیں کیا کہ وہ جیل میں ہیں. کیوں؟ کہ اس جیل کے اندر رہ کر کے وہ آزاد تھے. بس آزادی انسان کو، روح کی آزادی اس کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. بدن کی آزادی یا بدن کی قید وہ معنی نہیں رکھتی. اور یہاں پر یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو گناہ سے بچانا چاہے نا تو اس کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں گناہ سے بچیں، اپنے ارادے کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی مدد مانگیں. یہاں پر حضرت یوسف کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. قال رب السجن، خدایا تو میرا پالنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، مجھ پہ نگاہ رکھنے والا ہے، تو مجھے اس گناہ سے، اس خطا سے بچا سکتا ہے. اور اگر تو چاہتا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، کس میں؟ جیل میں، تاکہ گناہ سے بچ سکوں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خالص ہو، مخلص ہو، اللہ کا چاہنے والا ہو، اللہ سے لو لگائے ہو، تو خدا اس سے ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد کرتا ہے. فاستجاب لہو ربہ، اب دعا کی ہے حضرت یوسف نے. فاستجاب، فا عربی میں استعمال ہوتا ہے فور کے لیے، یعنی فوری طور پر خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا. یعنی آپ خالص ہوں، اللہ کے راستے پہ ہوں، ارادہ رکھتے ہوں، خدا کے راستے میں پریشانیوں سے نہ ڈریں، تو خدا فوراً آپ کی دعا کو قبول کرے گا. فاستجاب لہو ربہ، حضرت یوسف کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ، پس خدا نے دور کر دیا، عنہ کس سے؟ یوسف سے، کیدہن، ان کی سازش کو. کن کی؟ ان عورتوں کی سازش کو. دیکھیں نا، جا رہے ہیں وہ زندان، خدا کہہ رہے ہیں میں نے دعا قبول کر لی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کی ہے گناہ سے بچنے سے متعلق. بس دعا یہاں پر اس حوالے سے قبول ہوئی ہے کہ خدا نے انہیں بچا لیا ہے، اس محل سے، اس پیلس سے وہ نکال دیے گئے ہیں، اور کہاں چلے گئے ہیں؟ زندان میں، جیل میں. لیکن وہ یہاں پر خوش ہیں، کیونکہ زندان میں سختی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، قید ہے، اس کے باوجود لیکن وہاں پر وہ آزاد ہیں،
گناہ سے بچ رہے ہیں۔ بس اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو گناہ سے بچائیں تو وہ مکان جہاں گناہ کا اندیشہ ہے اس مکان سے اسے دور کر دیں۔ خدا نے کیا کیا، ایک وسیلہ فراہم کیا کہ حضرت یوسف کو یہاں سے نکال لیے۔ کہاں سے؟ وہ محل سے، وہ بادشاہ کے محل سے جہاں گناہ کا اندیشہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام یہاں گناہ سے بچ کے ہیں زندان میں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی اولاد ایک خاص کام پر جا رہا ہے، وہاں اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ایک خاص سکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں پتہ ہے کہ وہاں کرمنل لوگ رہتے ہیں، وہاں گناہ کا زمینہ فراہم ہے، گراؤنڈ ہے وہاں پر گناہ کا، گناہ کے وسائل فراہم ہے، تو اس کی جگہ تبدیل کر دیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دو چیزیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی رضا پر راضی ہوتے یا زلیخا کی رضا پر راضی ہوتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کو ترجیح دی ہے زلیخا کی رضا پر، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر آپ دنیا میں خدا کی رضا کو مقدم رکھیں، اس کو ترجیح دیں، اس کو پریفر کریں، تو خداوند تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گا اور کہیں بھی آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی رضا کو ترجیح دیں گے تو پھر خدا آپ کو تنہا چھوڑ دے گا۔ خدا آپ کو جب تنہا چھوڑ دے گا، آپ کو خداوند تعالیٰ جب تنہا چھوڑ دے گا تو پھر آپ اس دنیا کی بھی نہیں رہیں گے، آخرت بھی نہیں رہیں گے۔ اور دیکھیں نا کہ بعض اوقات اللہ کی جو آزمائش ہے سخت ہوتی رہتی ہے، اس میں امتحان میں آزمائش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن خدا کے بندے ڈٹے رہتے ہیں۔ کیا حضرت یوسف کا امتحان کہاں سے چلا ہے؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بک گئے، محل میں آ گئے، زلیخا نے غلام میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ زلیخا کیا ہے؟ وہ علیحدہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور دوسری عورتیں بھی انوالو ہو گئی ہیں، یعنی امتحان میں اور سختی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن کون ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ یوسف کھڑا ہے، کیونکہ خدا پر علم ہے، خدا پر انہیں یقین ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، انہ هو السمیع العلیم، خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیوں؟ کہ خدا کیا کرتا ہے؟ سننے والا ہے۔ دعا کو سنا خدا نے، اور اپنے علم کے مطابق خدا نے حضرت یوسف کی دعا کو قبول کیا۔ بس ہم خدا سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ خدا سننے والا ہے۔ کیوں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ سننے کے ساتھ وہ علم بھی رکھتا ہے کہ ہماری مشکل کو کس طرح حل کرے۔ اس لیے ہم خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک دو نقطے اور نکلتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کون سی چیزیں باعث بنتی ہیں؟ پہلے انسان خالص ہو، دوسرا یہ انسان کیا ہو؟ گناہوں سے پاک ہو، تیسرا دعا کے جو آداب ہیں ان کو بجا لائے تو دعا اس کی قبول ہو۔ روایت میں ملتا ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو امام نے فرمایا کہ تم کیا کرے؟ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھے تو تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کہا مولا کی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ امام نے فرمایا کہ جو درود ہے یہ ایک مستجاب دعا ہے، قبول شدہ دعا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا دعا کے شروع کو بھی قبول کر لے اور آخر کو قبول کرے اور درمیان کو قبول نہ کرے۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا آپ کریں، جب بارش برس رہی ہو تو دعا کریں، باپ بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہو تو دعا کریں، باپ سے دعا کروائے، والدہ سے دعا کروائے انسان، اور بزرگ ہستیوں کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کو دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، خدا اپنے بندے سے محبت کر رہا ہوتا ہے، چاہت رکھتا ہے، لیکن دعا اس کی قبول نہیں کرتا کیونکہ خدا علم رکھتا ہے یہ دعا جو مانگی جا رہی ہوتی ہے ممکن ہے اس آدمی کے نفع اس کے فائدے میں نہ ہو، کیونکہ وہ بیہائنڈ سین کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ آئندہ کی اخبار سے خبروں سے واقف نہیں ہوتا، وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن خدا کو پتا ہوتا ہے کہ دعا اس کے فائدے میں نہیں ہے، اس لیے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندے کی آواز کو پسند کرتا ہے، اس کی پکار کو پسند کرتا ہے، اس کے پکارنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا میں تاخیر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ مانگتا رہے، مجھ سے مانگے۔ اور دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں وہ عبادت شمار ہوتی ہیں، وہ انسان کی نیکیوں کے طور پر شمار ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن بہت سی نیکیاں بعض لوگوں کے نام اعمال میں درج ہوں گی،
وہ کہیں گے یہ نیکیاں ہم نے کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ خدا کا ارشاد ہوگا یہ دعائیں جو آپ نے مانگی تھیں قبول نہیں ہوئی تھی ظاہری طور پر، دنیاوی لحاظ سے قبول نہیں ہوئی تھی ظاہری طور پر، لیکن ہم نے انہیں عبادت شمار کر کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کیا اور ایسی نیکی کے طور پر اس دعا کو جو ہے درج کر دیا گیا، اور یہ وہ دعائیں جو آپ کی نیکیوں میں لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں اپنی بحث کو۔